قبلہ اون نقوی صاحب کے چھوٹے بھائی جو کہ ظاہر ہے تبلیغ دین میں بھی بڑا اہم نام ہے، دنیا میں ہماری شیعت کے حوالے سے ایک بڑا نام، جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں اپنے بڑے بھائی کی وفات کے حوالے سے؟ آئیے سنتے ہیں حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے تاثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا الحاج سید محمد اون نقوی میرے بڑے بھائی، میرے مربی، میرے استاد، بہت کچھ سیکھا ان سے۔ ابتدائی تحصیلی اور طالب علمی کے زمانے میں اسکول کی تعلیم میں بھی وہ ہمیں ہوم ورک کرانا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سمجھانا، سکھانا، اور دینی حوالے سے بھی جب مجالس اعضاء میں شرکت اور اس میں خطابت کا عنوان ہوتا تھا تو ہمیں مجالس لکھ کر دینا، ان کو یاد کروانا، پھر اس مجلس کو سننا خود، اور بعد میں اس کی اصلاح اور اس کی روک پلک سیدھی کرنا اور سنوارنا۔ یہ میرا ان سے بچپن کا اور ابتدائی دور کا تعلق۔ وہ ہمارے خاندان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے ایک مشفق، ایک مہربان، ایک رؤوف، ایک ہمدرد۔ الفاظ کے لیے میں یوں کہوں گا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ شفیق کسے کہتے ہیں تو آج مجسم انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد اون نقوی کو شفیق کہتے ہیں۔ میرے والد ابھی کچھ دیر پہلے ایک اصطلاح استعمال کر رہے تھے کہ کچھ زبانوں میں محاورے استعمال ہوتے ہیں، جن محاوروں میں ایک مفہوم محاورے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر پہلو سے اور ہر ہمہ جہت ایک کامیاب شخص ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سروں کا ہے، یعنی اس کے سندھی میں کہتے ہیں 10 سر، یہ 10 سر واروا، ہاں 10 سر، تو یعنی جس کا کام بہت زیادہ ہے، جس کے پاس کام بہت زیادہ ہے، جو لوگوں کی سرپرستی ہر پہلو اور ہر زاویے سے لوگوں کے کام آنا، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ہم منصب اور ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایک بہت ہی، اور یہ ایک دم نہیں ہوا، بچپن کی ان کی ریاضت تھی، میرا بچپن تھا اور ان کی عین جوانی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی دن ان کا مثبت اور بھرپور فعالیت سے نہیں گزرتا تھا۔ اپنی زندگی سے بھرپور انہوں نے استفادہ کیا، اور زندگی کا کیا مقصد ہے وہ انہوں نے مجسم ہمیں کر کے دکھایا۔ شخصیت میں جو چیز کمزور بنا دیتی ہے وہ ہے انسان کا 2 رخ اور 2 چہرے رکھنے کا ایک عیب ہے کسی میں بھی، اگر یہ ہو کہ وہ باہر کیسا اور گھر میں کیسا، اور باہر ایک اور اس کا انداز اور گھر میں کوئی اور انداز۔ اون صاحب کے یہ خوبی بھی بڑی کمال کی تھی کہ جہاں وہ باہر والوں کے لیے مشفق، مہربان، رؤوف، محبت کرنے والے، ملنسار تھے، وہاں گھر میں بھی اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور والدین کے باب میں تو ان کا انداز ہی ایک مثالی انداز تھا۔ یعنی ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ والدین کے ساتھ جو ان کی جو خدمت کا پہلو تھا وہ بہت ہی روشن تھا، جس کی ایک مثال میں صرف اتنی دے دوں کہ کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے والد، یعنی ہمارے والد سید عابد حسین ہاتف الوری کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے والد آپ کے گھر رہتے ہیں یا شہنشاہ حسین نقوی کے گھر رہتے ہیں، تو اسے بے ساختہ کہا کہ آپ اپنے جملے کی اصلاح فرمائیں، ہمارے والد ہمارے گھر نہیں رہتے بلکہ ہم ان کے گھر رہتے ہیں۔ تو یہ جو والدین کا ادب ہے، احترام ہے، اور آج وہ انہیں یاد کر رہے ہیں اور مسلسل ان کے لیے غمزدہ ہیں۔ میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے، سامعین سے، ناظرین سے
اور میری آج کی گفتگو سننے والوں سے یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے برزخ کی منزلیں آسان تر ہوں، دیدار مولا امام حسین جلد سے جلد انہیں برزخ میں نصیب ہو، اور جوار امام حسین میں وہ وادی السلام برزخ کی جو حسین وادی ہے اس میں مقیم ہو، اس کی دعا کریں۔ ان کی علالت میں جو آپ سب نے ان کی شفا کے لیے دعا کی اور ان کی رحلت کے بعد ان کے لیے مغفرت کا جو آپ سامان کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے خانوادے کی طرف سے آپ کا ممنون اور متشکر ہوں۔ اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت جانتے ہوئے اس کی خاطر اپنے اقدار و تہذیب کو پامال نہ کریں اور اپنی قدروں کو پامال نہ کریں، اور اس دنیا کو مولا علی کی تعبیر کے مطابق بکری کی چھینک مانیں جس سے کراہت آتی ہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی پھر اسی کی ہوگی کہ جس نے دنیا کو پہچان لیا ہوگا۔ بہت بہت